السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نازل ہونے والی کتاب بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور فرمایا جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی سیدھا رستہ دکھائے گا۔ ہاں، ایسا رستہ جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اللہ ایسے رستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اور لوگوں، تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ آگے ہیں، تم ایمان لے کے آؤ، اسی کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے۔ اور فرمایا اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ اور اے اہل کتاب، دین کے اندر غلو نہ کرو، جس طرح تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے۔ ثلاثہ، یہ تم جو کہتے ہو تقول ثلاثۃ کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ یہ تینوں ملیں گے تو ایک خدا بنتا ہے۔ یہ عیسائیوں کا بدترین عقیدہ ہے، بدترین یہ لوگ اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس معاملے سے باز آ جاؤ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس چیز سے پاک ہے کہ وہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور اسی کے لیے زمین و آسمان ہے، اور اللہ کافی ہے کار ساز کے لحاظ سے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 13 ہے اور آیت نمبر 172 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بندہ ہونے کے اوپر، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی آر نہیں ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی لحاظ سے فرشتے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت سے آر محسوس کرتا ہے، انحراف ہوتا ہے، اللہ نے اس کے لیے کیا سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو ایمان لاتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنی طرف سے بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور کلالہ وراثت کے حوالے سے بھی ایک حکم ہوگا، وہ بھی ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن یستنکف المسیح، ہرگز نہیں آڑ محسوس کریں گے مسیح عیسیٰ علیہ السلام اس بات پر ان یکونا، یہ کہ وہ ہوں عبد للہ، اللہ کے بندے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی پریشانی نہیں ہے اس معاملے سے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یا اللہ کے بندہ ہونے کے اندر ان کو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے سورہ مریم کے اندر جو دوسرا رکوع ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کی والدہ مریم علیہ السلام ان کو اٹھائے ہوئے قوم کی طرف لے کے آئی، تو اس وقت انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ لگے تیرا باپ، تیرا خاندان بہت اچھا ہے، تو نے یہ مریم کیا کام کیا ہے؟ تو کہنے لگی اس بچے کی طرف اشارہ کر کے، کہنے لگے یہ کس طرح بولے گا، یہ تو بچپنے کے اندر ہے، یہ تو بچہ ہے، چھوٹا ہے۔ تو اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کہی تھی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا اور مجھے کتاب بھی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اس بات سے کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بھی گزارش یاد رکھیے گا کہ بندے کی فضیلت دوسری مخلوقات سے میرے رب نے زیادہ رکھی ہے۔ دیکھیے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، کیا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سجدہ کیا تھا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا؟ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ساری مخلوقات میں سے میرے رب نے اشرف المخلوقات بنایا ہے
اور یہ بھی بات یاد رکھیے اللہ نے ساری دنیا کو کن کہہ کے بنایا ہے، اور جب حضرت انسان کی باری آئی تو اللہ نے خود اس کی مٹی کو گوندا اور پھر اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا، اس کو عزت اور تکریم کرتے ہوئے اس کی اللہ نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو انسان بندہ ہونے کے اندر عزت اور شرف زیادہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اس معاملے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور فرشتے جو مقرب ہیں اللہ کے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، نہ جا کے اس کے بیٹے ہیں، نہ جا کے اس کی اولاد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ، جو کوئی بھی آڑ محسوس کرے گا کس چیز سے؟ عن عبادتہ، اس اللہ کی عبادت کرنے سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ، پس وہ ان کو جمع کرے گا، الیہ، اپنی طرف، جمیعا، سب لوگوں کو۔ اللہ کی عبادت کرنے سے جو آڑ محسوس کرتا ہے، اپنے اندر کہتے ہیں کہ میں غرور اور تکبر کرتے ہوئے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے لوگو اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جنہوں نے میرے سامنے عبادت کرنے سے تکبر کیا، میں ان کو ذلیل کرتے ہوئے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو اللہ کی عبادت کرنے سے آڑ محسوس کرنا، اپنے دل کے اندر تنگی لانا، یہ بہت ہی بدنصیبی والی بات ہے۔ جس ذات کا ہم کھاتے ہیں کہ ہم اس ذات کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کے لیے سجدہ ریز نہیں ہو سکتے، اس کے لیے قیام کی حالت میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اس کی عبادت نہیں کر سکتے، اس کی تسبیحات، اس کی تعریفات، اس کی کبریائی، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، ہمیں کرنی چاہیے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ فرماتے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ، ہم ان کو دیں گے، أُجُورَهُمْ، ان کا اجر، وَيَزِيدُهُمْ، اور ان کو زیادہ دیں گے، مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے۔ اللہ، عمل انسان نے تھوڑا کیا ہوگا، لیکن میرا رب اپنے فضل اور کرم سے اس انسان کے اجر کو بڑھاتے ہوئے اللہ بہت بڑا اجر بنا کے اس کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اس کی مثال کچھ یوں سمجھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کے حضور جائے گا تو اللہ اس کو ایک احد پہاڑ کے برابر اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے تو اتنا بڑا اجر کیا ہی نہیں، اتنا بڑا اجر مجھے کیسے مل رہا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا اللہ کے بندے تو نے اتنے خلوص کے ساتھ میرے راستے میں صدقہ کیا تھا، خرچ کیا تھا مال، میں نے تیرے صدقے کی پرورش کی، اور اس طرح پرورش کی جس طرح تو اپنے جانور کے بچے کی کرتا ہے، آج یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا ہے۔ فرمایا میں یہ تمہیں اجر کے طور پہ تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ وَيَزِيدُهُمْ، اللہ اپنی طرف سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ نبی اسلام کے پاس نے ایک بندہ نکیل ڈالی ہوئی تھی اونٹنی کو، تو وہ لے کے آیا، فرمایا اللہ کے وسلم اس کو اللہ کے راستے میں قبول کیجیے۔ نبی اسلام نے پکڑ لیا اور ساتھ خوشخبری سنائی، فرمایا اللہ کے بندے خوش ہو جا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین تمہیں 700 کے قریب اونٹنیاں عطا فرمائے گا، اور سب کی سب نکیل والی ہوں گی۔ کیا مطلب؟ دی تو اس نے ایک ہے، لیکن اللہ اپنے فضل سے بڑھا کے اس کو اجر مزید عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے ہاں نیکی کا جو مقام ہے 10 سے 70 اور 70 سے 700 گنا، جہاں تک میرا رب چاہے۔ دیکھیں نا نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے کے متعلق اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے روزے کا اجر ہے کیا، فرضی روزے کا اجر۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لاتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اچھے عمل کرتے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ پس وہ ان کو دے گا، أُجُورَهُمْ ان کا اجر، وَيَزِيدُهُمْ اور ان کو زیادہ دے گا اپنی طرف سے، مِنْ فَضْلِهِ ان کے اوپر فضل کرتے ہوئے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا اور مگر وہ لوگ جو آڑ محسوس کرتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا اور وہ تکبر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، سب کچھ اپنے آپ کو ہی سمجھتے ہیں، فرمایا فَيُعَذِّبُهُمْ پس ان کو اللہ عذاب دے گا،
عذابا علیما، اللہ ان کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو اس بری عادت سے محفوظ فرمائے۔ تکبر ہے کیا؟ تکبر دو چیزوں کا نام ہے، حق کو ٹھکرانا، حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ جس انسان کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں سمجھ لے وہ انسان کے اس کے اندر تکبر آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دعوت دی، فرمایا اپنے بائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہنے لگا میرا بائیں ہاتھ سے کھا رہا، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہنے لگا میرا دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا۔ اس نے حق کو ٹھکرایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کرے تیرا کبھی دایاں ہاتھ کام ہی نہ کرے۔ صحابہ فرماتے ہیں ساری زندگی اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں پہنچ پایا تھا، اس نے حق کو ٹھکرایا ہے۔ دوسرا لوگوں کو حقیر جاننا، فرمایا پہلی امتوں کے اندر ایک آدمی لمبے لمبے بال، سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، اچھا جسم والا، لوگوں کے سامنے تکبر کرتا ہوا باہر نکلا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین شک ہوئی اور اس زمین نے اس بندے کو اپنے اندر نکل لیا۔ تو دو چیزوں جس انسان کے اندر آ جائے وہ انسان اللہ کے ساتھ تکبر کرتا ہے۔ حق کو ٹھکرانا بھی تکبر ہے، لوگوں کو حقیر جاننا یہ بھی تکبر ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جو تکبر کرتا ہے عذابا علیما، میں نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ولا یجدون لہم، اور نہیں وہ اپنے لیے پائیں گے من دون اللہ، اللہ کے ہاں قیامت والے دن ولیشن، کوئی دوست، کوئی حمیتی، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی وہاں مدد کرنے والا ہوگا۔ دوست بھی ہوگا تو اکیلا اللہ ہی ہوگا، وہاں اگر کوئی مدد کرے گا تو اللہ کی ذات ہی مدد کرے گی، وہاں انبیاء کی جماعت بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر پائیں گے۔ تو جب وہاں انبیاء کی بھی کوئی بات نہیں چلے گی تو وہاں تمہارے دوسرے ساتھی، دوست، احباب وہ کس طرح تمہاری مدد کر سکیں گے؟ تو فرمایا اس رویے سے اپنے آپ کو باز کر لو، اسی کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد تحقیق جاءکم، آگے تمہارے پاس، برہان، دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا الیکم، تمہاری طرف، نورا مبینا، واضح نور ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ واضح نور کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے لوگوں میں اس دین کے اوپر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، دن کی طرح روشن ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان لوگوں کو بے شمار معجزات اللہ نے دیے ہیں، اللہ نے مجھے بھی معجزہ دیا ہے، لیکن میرا معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن پاک عطا فرمایا ہے۔ پہلے انبیاء جب اس دنیا سے چلے جاتے تھے ان کے معجزے ختم ہو جاتے تھے، لیکن میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن قیامت تک کے لیے میرا معجزہ باقی رہے گا۔ تو یہ قرآن پاک ہے، اللہ کہتا ہے یہ قرآن نبی علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اگر یہ کتاب نبی علیہ السلام اپنی طرف سے بنا کے لے آتے ہیں تو تم بھی کوئی ایک سورت، ایک آیت، ایک پارہ، ایک رکوع، اس طرح کی کوئی ایک آیت ہی لے آؤ کہ جس کے مد مقابل تم یہ بات کہہ سکو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے بناتے ہیں، ہم بھی بنا کے لے آئے ہیں۔ تم سارے ہی مل جاؤ، کل ان اجتمعت الانس والجن، جن بھی مل جائے، انسان بھی مل جائے، اور پھر اس طرح کا قرآن لانے کی کوشش کریں تو لا یاتون بمثلہ، وہ جتنا مرضی محنت اور کوشش والا معاملہ کرنے اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ تو جب یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تو اس کی بات کی تصدیق یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور اس کے سچے رسول ہیں، تو پھر تمہیں ان کو ماننا پڑے گا۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وَاعْتَصَمُوا اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، بھی اس اللہ کے اوپر ایمان لانے کو، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، خالق اور مالک اللہ ہے، عبادت کرنے کے لائق اللہ کی ذات ہے، داتا مشکل کشا سب کچھ اللہ کو مانا، اس چیز کے اوپر انہوں نے پختہ ہونے کے ساتھ اس بات کو اپنے دل کے اندر پیوست کر لیا اور یقین رکھا
اللہ فرماتے ہیں فَسَيُدْخِلُهُمْ ہم ان کو داخل کریں گے فی رحمت اپنی رحمت میں منہ وفضل اور اپنے فضل میں وَيَهْدِيهِمْ اور اللہ کہتا ہے ہم ان کو بتلائیں گے الیہ اپنی طرف آنے کا صراطا مستقیما ہم ان کو ایسا رستہ دکھائیں گے جس رستے پہ چل کے وہ میری محبت کو حاصل کر لیں گے. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے میں ان کی رہنمائی کروں گا، میں ان کے لیے رستے ہموار کروں گا، میں ان کے لیے رستے کو کشادہ کر دوں گا، میں ان کے لیے رستے کے اندر آسانیاں پیدا کروں گا میرے تک پہنچنے کے لیے. اللہ کہتا ہے ساری رکاوٹیں میں دور کر دوں گا کیونکہ وہ میرے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے دل کے اندر پختہ یقین کو بٹھا لیا ہے اور اب وہ میرے اوپر مکمل یقین رکھتے ہیں. اس لیے میں ان کو اپنی طرف آنے کے لیے ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. آگے جو آیت آ رہی ہے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں اترنے والی سورت برا ہے، توبہ، سورت توبہ ہے، اور سب سے آخر میں اترنے والی آیت یہ جو ابھی ہم پڑھیں گے یہ آیت کریمہ ہے. اس کا شان نزول کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اسلام میرا پتہ لینے کے لیے آئے تمارداری کے لیے، تو میں بے ہوش بیماری کی حالت میں پڑا ہوا تھا. نبی اسلام آئے، نبی اسلام نے وضو کیا اور وضو کا پانی میرے اوپر اس کا پانی ڈالا، وضو کا بچا ہوا پانی، تو اس کی وجہ سے مجھے ہوش آ گیا اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا. تو نبی اسلام سے میں نے چند باتیں کی، ان باتوں میں سے ایک بات میں نے یہ بھی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا انسان ہوں جو کلالہ ہے. کلالہ کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، جس کی نہ اولاد ہو اور نہ ہی اس کا باپ ہو، نہ اس کی اولاد ہو نہ اس کا باپ ہو. ہاں بہن ہو، ایک ہو یا دو سے زائد ہو، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن کلالہ اس انسان کو کہتے ہیں جس کا نہ باپ ہو، نہ بیٹا ہو، نہ بیٹی ہو، نہ پوتا ہو، نہ پوتی ہو. یہ اس کا سلسلہ کار ہے. اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اس موقع پہ میرے رب نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی. فرمایا یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ، یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے متعلق. انی مرعون، اگر کوئی مرد حالہ کا فوت ہو گیا ہے، لیس لہ، نہیں ہے اس کے لیے، ولدن، کوئی اولاد، ولہ، اور ہے اس کے لیے، اختن، اس کی ایک بہن، فلہا نصف ما ترک، تو پھر اس کا کل مال میں سے آدھا حصہ اس کی بہن کو مل جائے گا. کلالہ ہے، اکیلا ہے، بیٹے بھی نہیں، باپ بھی نہیں، تو پھر یہ مال اس کی بہن ہے، اکیلی ہے، اس کو نصف حصہ کل مال میں سے مل جائے گا. اور فرمایا باہوا، اور وہ یاری سہا. یہ ہے پیچھے بات کہ اگر مرد فوت ہوا ہے، اب ہے عورت کا بھی یہی طریقہ ہے، وہ بھی اس انداز کے اندر اس دنیا سے گئی ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کا باپ بھی نہیں ہے. اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ وارث ہوگا مرد، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس بہن کی اولاد نہیں ہوگی تب یہ بھی اسی طرح اس کا وارث بنے گا. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پس اگر ہو دو بہنیں، کلالہ کی دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، پس دونوں بہنوں کو 2/3 حصہ ملے گا، مما ترک، جو کلالہ والا آدمی چھوڑ کے فوت ہوا ہے. وَإِن كَانُوا، اور اگر ہوں، إِخْوَةً، بہنیں، رِجَالًا، یعنی 2 سے زیادہ بہنیں ہوں، رجالن، مرد بھی ہوں، ونسان، اور عورتیں بھی ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر مرد کو 2 بہنوں کے برابر ایک حصہ بھائی کو ملے گا. یعنی جتنا 2 بہنوں کو ملے گا اتنا ایک اکیلے مرد کو حصہ ملے گا. یبین اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں بیان کرتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. دیکھیں یہ وراثت کا جو معاملہ ہے یہ میرے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے.
جتنے بھی اسلام کے قانون ہیں، اعمال ہیں، فرضیت کے لحاظ سے، نوافل کے لحاظ سے، جس طرح کے بھی کوئی عمل ہیں، اللہ نے آسمان سے حکم بھیجا اور نبی اسلام نے اس کام کو کر کے دکھلایا اور لوگوں تک وہ پیغام پہنچا دیا۔ واحد الشریعت کے اندر وراثت کا حکم ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نہیں، یعنی نبوت والی زبان سے نہیں، یعنی احادیث کی روح سے نہیں، بلکہ قرآن کی صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنا حکم جاری کرتے ہوئے فرمایا وراثت کے حکم کے اندر کوئی بھی ترمیم نہیں ہے، میں اس کو اپنی طرف سے خود نازل کر رہا ہوں، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ اسی لحاظ سے یہ بات کہتا ہے میں نے یہ حکم اس لیے وراثت کا نازل کیا ہے ان تضلوا، یہ کہ تم سیدھے راستے سے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ، اور اللہ بکل شیء، ہر چیز پر علیم، خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے بندہ ہونے کے اوپر بات کی گواہی دی ہے، اور فرمایا فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت سے آڑ محسوس کرتے ہیں اللہ اسے تکبر کرنے والوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، اور جو ایمان لاتے ہیں اور پھر مضبوطی سے اس دین کو پکڑ لیتے ہیں اللہ نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر وراثت کے متعلق بات ہوئی تھی، الحمدللہ ہماری آج سورۃ النساء مکمل ہو گئی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو احکام ہم نے اس صورت کے اندر پڑھے ہیں اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔